کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ جو سرب سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ جناب صدر وقار، جناب اسٹیٹ سیکرٹری، جناب شرکائے تقریب، جناب مقبول بٹ صاحب کے تذکرے سے پہلے میرے حسب حال جو ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک سپاہی مقبول کا بھی ذکر کروں۔ سپاہی مقبول 1965 میں جب انہوں نے جبرالٹر آپریشن لانچ کیا اور مجاہدین کو مقبوضہ کشمیر میں ٹاسک انہیں اسائن کیے گئے، وہاں پہ کام کرنے کے لیے بھیجا گیا، تو اس دوران یہ سپاہی مقبول جو ہیں یہ ہندوستانی فوجوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ انہوں نے اس پورے پلان کے بارے میں حقائق جاننے کے لیے ان پہ بے پناہ تشدد کیا، لیکن انہوں نے کوئی چیز بھی کوئی راز، کوئی سیکرٹ اس پلان کا جو ہے وہ اس کو ان کے ساتھ شیئر نہیں کیا۔ نتیجتاً سزا کے طور پہ ان کی زبان بھی کاٹ دی گئی۔ کچھ ہی سال پہلے وہ قیدیوں کے تبادلے میں واپس آئے، ہجیرہ سے ان کا تعلق تھا، اور وہ واپس آئے اور سیدھے اپنی یونٹ میں گئے اور اپنے یونٹ کے کمپنی کمانڈر کو جا کے انہوں نے اپنی حاضری رپورٹ پیش کر دی۔ میں بھی 32 سال کی زبان بندی کے بعد مجھے تحریک نے رخصت دی تھی، 32 سال کی زبان بندی کے بعد آج میں اپنی حاضری رپورٹ قائد حریت کی اس برسی کے موقع پہ اپنی تحریک کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ، ویلکم۔ آج جناب مقبول بٹ صاحب کی برسی کا دن ہے، اور ان سے جڑی باتوں کا، ان کے مشن سے متعلقہ ان کی جدوجہد، طریقہ کار، حکمت عملی، نظریات، انہیں درپیش حالات، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، جو انہوں نے مار کارائیاں کی، گرفتاریاں ہوئی، واپس آئے، سزائے موت ہوئی، بہت کچھ، ایک موضوعات کا ایک دفتر کھلا ہے جسے سمیٹنا اس مختصر تقریب میں اور اتنے مختصر وقت میں مشکل ہے۔ میں چیدہ باتیں جو ہیں وہ آپ سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بنیادی طور پہ اب لچھے دار تقریروں کا زمانہ جو ہے وہ بیت گیا ہے، اور ایسی تقریبات اور ایسی محافل میں جب ہم شریک ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ سننے اور کچھ بتانے، کچھ جاننے کی جو یہ سانجھ پن ہے، اس کو فروغ دینا چاہیے اور توجہ سے سننا چاہیے۔ بٹ صاحب کی جو قد و قامت ہے، بدقسمتی سے جب ان کو تخت دار پہ لٹکایا گیا تو عاشق حسین بٹ ایک سری نگر سے صحافی ہیں،
وہ اس وقت بچے تھے. وہ لکھتے ہیں کہ جب انہیں تختے دار پہ لٹکا دیا گیا تو ہم سری نگر میں پیر تاج ولی کے دربار یا خانقاہ کہہ لیں, ہم سب اس کے سامنے جا کے اکٹھے ہو گئے. شاید وہ کوئی مرکزی جگہ ہوگی, اور ہم انتظار کرنے لگے کہ بہت بڑا جلوس, جلسہ, ایجیٹیشن ان کی پھانسی کے خلاف جو ہے وہ یہاں پہ ہوگی. لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. میں نے اپنے ابو سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود مختار کشمیر کے حامی تھے, اس لیے, اور کچھ ان کے حوالے سے پروپیگنڈے کے طور پہ کچھ باتیں جو ہیں وہ مشہور کی گئیں, جس کی بنا پہ کشمیریوں نے کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کیا. لیکن پھر اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج اسی مقبول بٹ, وہ آج آزادی کا عنوان ہے, اور کشمیر کے اس پار اور اس پار مساوی طور پہ اس کا نعرہ گونج رہا ہے. اس کے مشن کے ساتھ چلنے والے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ہیں جو بے لوث ہیں اور بے غرض ہیں. وہ ایک شعر ایسے موقع پہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ تم شب کی سیاہی میں مجھے قتل کرو گے اور صبح کے اخبار کی سرخی میں بنوں گا. بٹ صاحب کے شہادت پہ پہلے سال تو مقبوضہ کشمیر میں جلوس نہ نکل سکا ہوگا, لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی قربانی جو ہے وہ ان کا جو نعرہ ہے, ان کا جو مشن ہے, ان کا جھنڈا جو ہے وہ بلا امتیاز. میں جناب اقبال انقلابی صاحب ان کا شکر گزار ہوں, انہوں نے بڑی وسیع القلبی کے ساتھ اس میں شرکت کی, انہوں نے بات بھی کی. اس وقت یہ جو اونرشپ ہے اپنے قومی ہیروز کی, اور پھر ایسے ہیرو کی, میں وہ قد و قامت کی بات درمیان میں وہ رہ گئی, وہ ایک ایسا ہیرو, مثلا جناب مقبول بٹ صاحب نے جس دور میں یہ انیشیٹو لیے, وہ انیشیٹو وہ 60 کا عشرہ ہے, اور اس عشرے کے دوران جو ہیں وہ الجزائر کی, فلسطین کی, ایریٹریا کی اور دیگر جو آزادی کی تحریکیں ہیں وہ چل رہی تھی. تو اس دور میں بڑے بڑے نام جو ہیں, قائدین جو ہیں, الجزائر کے احمد بن بیلا, اسی طرح یاسر عرفات, اسی طرح اور 3-4 لوگ جو ہیں, ہو چی منہ, اور ایک تو نیلسن منڈیلا, اور یہ میں کچھ بھول رہا ہوں. تو یہ اس قد و قامت کے تھے. ان کی قربانی ان سے بھی ایون بڑھ گئی. ان کی قربانی اب جان نثار کرنے کے بعد آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ اس سے بڑی جو ہے وہ کیا قربانی دی جا سکتی ہے, اور جان نثاری کا کیا نمونہ پیش کیا جا سکتا ہے. تو ایک ایسے شخص نے جو ہے وہ وطن کی جو آزادی کی خاطر اپنی جان جو ہے وہ قربان کر دی. اس میں جس طرح میں نے پہلے گزارش کی, بہت ساری ان کی سیاسی جو تحریکات ہیں ان کے شروع ہونے سے لے کر بہت سارے مراحل ایسے آتے ہیں کہ جن پہ بات شاید کی جانی چاہیے, لیکن وہ چونکہ ابھی جو نئی صورتحال بن رہی ہے اس میں وہ باتیں جو ہیں تو حقائق پہ مبنی ہیں لیکن ہیں ذرا تلخ. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اب اس سے گریز کر کے ہمیں ذرا آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. مثلا میرے جو ذہن میں کھلبلی چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے مہاترے کا جو ہے وہ انسیڈنٹ ہوا, اسے اغوا کر کے اور اسے پھر قتل کرنے والا, تو اس کے ریئیکشن میں بٹ صاحب کو جان کی قربانی دینا پڑی. تو میں سوچتا ہوں کہ یہاں پہ اب حساب کتاب کی بات کریں گے تو اتنا بڑا قیمتی آدمی جو ہے, اتنا شخص جو قیمتی شخص ہے, اس کو ہم نے آن کی آن میں قربان کر دیا. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ دوسری جو دلیل ہے یا بات ہے وہ بھی اپنی جگہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ مثلا اب قربانیوں کا جو سلسلہ ہے وہ اس کے بعد چل نکلا, لیکن جو اس کا اوریجن ہے, جو وہ راستہ ہے, جسے
بٹ صاحب نے پہلی بار اختیار کیا، اس کے بعد پھر ایک سلسلہ چل نکلا ہے، تو اس اعتبار سے شاید قدرت نے اس وقت کے لیے ان کا رول جو ہے وہ لکھا ہوا تھا کہ وہ اگر اس وقت قربانی نہ دیتے تو جس طرح 66 سے لے کر 84 تک شاید وہ چلتے رہے، اور 5 10 15 رفقا سے زیادہ جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ ان کے ساتھ اس طرح سے نہیں تھے، تو شاید یہ بات جو ہے یہ جو روشنی اور یہ جو نور ہے حریت کا، یہ جو پھیلا ہے، تو یہ شاید ابھی اس میں بہت وقت لگتا۔ 84 میں جب یہ امان اللہ خان میرپور آئے تو ہم نے ان سے سوال یہ کیا تھا کہ یہ جو محاطرے والا معاملہ ہوا ہے تو اس کے ریئیکشن میں چونکہ یہ بٹ صاحب کو تخت دار میں لٹکایا گیا ہے، تو یہ کیا یہ غلط نہیں ہوا؟ جن لوگوں نے یہ پلان کیا تھا انہوں نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ پھر قربانیوں کے بغیر جو ہے وہ کیونکہ سحر طلوع ہو نہیں سکتی نا، تو اب یہ اگلی بات ہے کہ اسٹریٹجیکلی شاید اس کو تھوڑا سا اس میں کوئی پلس مائنس کرنے کی گنجائش تھی، وہ اگر کی جاتی تو شاید کچھ اور صورتحال ہوتی۔ بہرحال بٹ صاحب کی جو ان کی اونرشپ جو ہے جس طرح سے اختیار ہو رہی ہے اور کی گئی ہے، یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے اس قربانی کی برکت ہے، اور کہ جگہ جگہ آزادی اور حریت کے ترانے جو ہیں وہ گونج رہے ہیں۔ ان کی شخصیت پہ ہم جو ہے وہ اکیڈیمکلی میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا جو ہے اس پہ بات ہو جائے کہ اپنے خیالات کے اعتبار سے وہ بہت کلیئر تھے، اپنے نقطہ نظر کے حوالے سے وہ بہت ہی کلیئر تھے۔ جو آئی بی کی ایک آفیسر کا کہنا ہے کہ ہماری انویسٹیگیشن جو ٹیم ہے وہ ان کے شفاف اور صاف اور کلیئر جو خیالات ہیں اس کے حوالے سے وہ بڑے امپریس ہوئے کہ یار یہ کمال کا آدمی ہے کہ جو اپنی بات، اپنا جو مطمع نظر ہے وہ کامیابی کے ساتھ اس نے کمیونیکیٹ بھی کیا ہے اور اس پہ وہ کھڑا ہے پوری دلیری اور جرأت کے ساتھ۔ اسی طرح یہ ان کے لڑکپن کی بات ہے، وہ بھی آپ نے کہیں پڑھی ہوگی کہ جب وہ گریجویشن کر رہے تھے تو ان کے جو کالج کے پرنسپل تھے انہوں نے ان کے بارے میں یہ کہا تھا کہ یہ شخص جو ہے اگر حالات اور واقعات نے اس کو راستہ دیا تو یہ بہت بڑا، بہت عظیم آدمی، عظیم انسان بنے گا، اور ایسے لوگوں کی جو مطالبات ہیں، ڈیمانڈز ہیں، وہ آسانی سے پوری ہو تو نہیں پاتی، تو لیکن یہ ہے کہ یہ اس پہ جان تک نچھاور کر دیتے ہیں۔ اور پرنسپل صاحب کی وہ بات جو ہے وہ 50s کے عشرے میں کہیں انہوں نے کہی ہوگی، وہ 84 میں جا کے جو ہے وہ درست ثابت ہوگی۔ ایک جو آج کے سیمینار کے عنوان کے حوالے سے پھر جب عظیمی صاحب گفتگو فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں آیا کہ میں یہ بات کروں گا۔ دیکھیں، بلدیاتی تحریک کے حوالے سے ان کی ایفرٹس اور ان کی جدوجہد جو ہے وہ بڑی مثالی ہے، ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں، اور اسے یہ آج کی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے وہ بڑی اہم ہے۔ وہ کیا ہے؟ آج کی بات یہ ہے کہ آپ کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ اسی طرح مقبول بٹ قربان کرتے رہیں گے اگر آپ اس بیس کیمپ کا جو اصل کردار ہے اس کو اگر آپ بحال نہیں کرتے، اور وہ کردار بحال تب ہوگا جب آپ اقتدار کو عام لوگوں کے قدموں پہ پھینکیں گے، اور وہ اقتدار جو ہے وہ تب آپ پھینک پائیں گے جب آپ کامن مین جو ہے اس کو آگے لانے کی کوشش کریں گے، اس کو اس تحریک کا حصہ بنائیں گے۔ میں اس سے مراد قطعی طور پہ یہ اس بات کی تبلیغ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کرسی کی جدوجہد کریں، اقتدار کے لیے آپ بیکار، بے قرار اور بےتاب ہو جائیں اور جدوجہد کریں، نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں وہ کون تھا جس نے مقبول بٹ کے پوسٹر پر وہاں سے اتارنے کی کوشش کی؟ آپ اداروں کو اپنے آپ کو کچلنے کے لیے کھلا چھوڑ دیں گے اور رخ سری نگر کی طرف کر لیں گے؟ یہ حکمت عملی، یہ جو پالیسی ہے یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے جو
بلدیاتی انتخابات والی تحریک ہے، اس میں عام آدمی کو اس میں انوالو کریں، وہ حصہ لے، اس کا حصہ بنے، اس میں متحرک ہو، اور وہ میں آپ سے گزارش کروں بھائی آپ کی ٹوٹل اسمبلی جو ہے 1 ارب روپیہ ہو تو وہ ساری کی ساری آپ جیب میں رکھ لیتے ہیں اس کل کراں، ابھی تو ہر امکان ہی کوئی نہیں، دفعہ 370 اور 35 ہے جو انڈین وہ آئین انہوں نے منسوخ کی ہیں، اس کی وجہ سے صورتحال اور ہونے جا رہی ہے، اس میں بھی شاید بات کرنی چاہیے تھی لیکن اتنا وقت نہیں ہے. لیکن اگر انہی اسمبلیوں نے اور انہی اداروں نے اور ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے اگر فیصلے کل کرنے ہیں اور ڈیفینیٹلی کرنے ہوں گے، بس قرارداد پاس ہوتی ہے تو قانون بن جاتا ہے. تو جن کو آپ 1 ارب کے بس جیب میں ڈال لیتے ہیں ان سے آپ جو مرضی کروائیں، جہاں مرضی انگوٹھا لگوائیں، یہ چاہیں تو یہ اس کو انڈیا کے حوالے کر دیں کہ یہ ہم سے نہیں سنبھالا جاتا. تو اس لیے یہ جو بیس کیمپ ہے آزاد کشمیر، اس کے اصل حقیقی کردار کو بحال کرنے کی ضرورت ہے، جو تحریک آزادی کشمیر کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے جس سے ہمیں معاونت مل سکے، اس پہ ضرور غور کریں. انفرادی جو کردار ہے ہمارا ہم سب کا، جلسے جلوس ہوتے رہتے ہیں، اس میں یہ مت خیال کریں کہ نہیں یار وہ کوئی نہیں، مطلب میں فلاں کی وجہ سے جا رہا ہوں تو فلاں کی وجہ سے اس کے ساتھ ہوں، فلاں کی وجہ سے اس کے ساتھ ہوں. نہیں، آپ اس تحریک آزادی کے آپ بنیادی کارکن اپنے آپ کو تصور کریں اور بنیں، اور اس کے مطابق آپ ایکٹ کریں، اپنا آپ رول پلے کریں. آپ غیر اہم نہیں ہیں، آپ غیر اہم نہیں ہیں. آپ اس یہ جو انفرادی کردار ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اور پورے زور کے ساتھ اور پوری کمٹمنٹ کے ساتھ. عبدالخالق انصاری مرحوم جو ہیں وہ فوتیدگی سے کچھ ہی عرصہ پہلے ان سے کسی دوست نے انٹرویو کیا تو انہوں نے ان سے پوچھا، انہوں نے جی کہ یہ آپ آزادی کی تحریک کامیاب نہیں ہو سکی تو اس کے ناکامی کے اسباب کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تحریک آزادی کل وقتی کام ہے اور ہم نے یہ پارٹ ٹائم کیا ہے، اس وجہ سے ہماری ناکامی کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے. تو میں یہاں پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مقبول بٹ ہی تھے جنہوں نے اس کام کو کل وقتی کیا. آپ امیجن کریں کہ وہ بچے ان کے پشاور میں ہیں، وہ کافی عرصے سے گھر سے نکلے ہوئے ہیں. تو ایک دن ڈاکٹر فاروق احمد خان کے گھر وہ رہائش قیام پذیر تھے، تو صبح اٹھ کے تیار ہوئے تو فاروق صاحب نے ان سے پوچھا جناب کیا ارادے ہیں، کیا پروگرام ہے آج کا؟ تو بٹ صاحب نے فرمایا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو سی مائی لیونگ آرفنس. آئی ایم گوئنگ ٹو سی مائی لیونگ آرفنس. میں جو اپنے میرے جیتے جاگتے جو یتیم بچے ہیں میں ان سے ملنے جا رہا ہوں آج. تو دیکھیں نا، وہ بھی ہماری طرح انسان تھے نا، لیکن انہوں نے ان ساری باتوں کو ٹچ دیا، اپنے اس عظیم الشان مشن کو سامنے رکھا. بٹ صاحب کی ایک اور ٹریجڈی جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ میر برادران تھے، لون برادران تھے، فاروق حیدر صاحب تھے، ڈاکٹر فاروق حیدر صاحب. یہ لوگ تو بہت ہی کمیٹڈ تھے، بہت ہی کمیٹڈ تھے. حضرت صدیق اکبر جو ہمارے خلفائے راشدہ میں جو جن کا پہلا نمبر ہے اور جو بہت پیارے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس طرح انہوں نے ہر چیز اٹھا کے وہ نبی پاک کے قدموں میں آ رکھی تھی، اسی طریقے سے یہ جو برادران ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے وہ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا. اور بٹ صاحب نے جو صوتیں اس طرح برداشت کی اس میں ان کا وہ برابر ان کے ہم قدم رہے. اللہ انہیں غریق رحمت کرے. بڑی ڈیڈیکیشن، بڑی کنٹریبیوشن تھی ان کی. کچھ دوست ایسے ہیں کہ وہ
جیسے کہتے ہیں کہ وہ چلے تو تھے، چونکہ یہ جو نعرہ مستانہ ہے نا آزادی کا، اس پہ دیوانے اور فردانے وہ جھومتے تو ہیں، لیکن ایک حد تک جا کے پھر بعد جو ہے وہ الٹے قدم پیچھے جو ہے وہ واپسی کا انہوں نے سفر اختیار کر لیا. اس طرح کی بھی صورتحال تھی، لیکن بٹ صاحب اس ساری صورتحال میں کہیں پہ بھی وہ مایوس نہیں ہوئے. وہ اپنی جو نقد جان تھی اس کو لے کے وہ دشمن کی پچھاڑ میں جا گھسے. بٹ صاحب کی جو عدالتی بیان ہے اس کو غور سے پڑھیں، ان کے جو خطوط ہیں ان کو آپ غور سے پڑھیں، آپ بڑی کمال کی چیزیں اس میں آپ دیکھیں گے. اور بٹ صاحب کا جو ایک پوزیشن ہے، ایک مدبر، ایک صحیح لیڈر کی طرح، جو دیوار کے پیچھے بھی جسے دیکھنے کی جس میں صلاحیت ہے اور آگے بھی بڑی دور تک وہ دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ آپ کو چیزیں اس میں ملیں گی. اور یہ ہے کہ میرا خیال ہے آج اتنا ہی رکھتے ہیں. تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج کی اس تقریب کے لیے وقت نکالا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جناب انجینئر محمد افضل صاحب.